احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بے حد تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد بہت ہی محترم مسلمان بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج بھی ہمیں اپنے پیارے حبیب نور مجسم رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر نور کے سامنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اپنا مراقبہ محبت پختہ کرتے ہیں کہ سارے اس سلسلہ سماع و کلام سے ہمارا مقصود اور ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن ہو جائیں اور ہماری زندگی کے صبح اور شاموں پہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا سایہ جلوہ فگن رہے اور آپ کی اطاعت، آپ کی محبت اور آپ کی یاد میں ہم اپنی زندگی گزاریں۔ بہت ہی محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، گزشتہ اجتماع میں ہم نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم شباب اور معاشی زندگی اور مکہ کی سماجی زندگی میں جو اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ اور مقام اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا اور جس طرح آپ کے حسن و جمال کے سامنے اور آپ کے اخلاق عالیہ کے سامنے مکہ والے اپنے دل بچھا رہے تھے، جس طرح آپ کو الصادق اور الامین کے نام یاد کر رہے تھے، وہاں تک آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ حجر اسود کے دوبارہ رکھنے کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا تھا اور یہ آپ نے سنا کہ 35 سال مبارک آپ کی یاد نور کے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد کچھ حنفاء کا ذکر ہوا تھا، کچھ ان لوگوں کا کہ جو اس معاشرے میں رہنے کے باوجود دین ابراہیمی کے تھے اور مکہ کی بت پرستی سے ان کے جی اچاٹ تھے۔ اگر کچھ اور لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو خود اپنی دانش و بینش سے یہ سوچتے تھے کہ مکی لوگ جو ہیں یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو غلط طریقہ ہے، تو اس ماحول کی جو برائیاں تھیں ان سے ان کے دل اچاٹ تھے اور وہ اپنے تئیں کسی سچائی کے متلاشی تھے، تو ان میں آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اضطراب کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جن کو رب کریم نے شروع ہی دن سے اپنے ایک خاص منصب کے لیے منتخب فرما رکھا تھا اور جن کے اعلان کے لیے سارے ماحول کو اللہ کریم تیار کر رہا تھا اور اس اعلیٰ مقصد کے لیے پہلے ہی سے لوگوں کے دل ان کے لیے بچھا رہا تھا اور لوگوں کے قلب و روح کو ان کی طرف مائل فرما رہا تھا، تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماحول سے مضطرب تھے اور آپ ایسا ہوا کہ مکہ کی آبادی سے دور آپ نے جانا شروع فرمایا اور ایک پہاڑ جو 3 میل کے فاصلے پہ وہاں آبادی سے، جسے جبل نور کہتے ہیں، وہاں پہ آپ تشریف لے گئے اور یہ جبل نور جو ہے یہ منی اور عرفات کی طرف اگر جائیں مکہ مکرمہ سے تو بائیں ہاتھ پہ یہ پڑتا ہے اور وہاں چند فرلانگ کے فاصلے پر، اور عجیب اس کی شکل ہے جیسے ایک گول برج ہو اور چاروں طرف سے نیچی وادی ہے، درمیان میں یہ یکا تنہا کھڑا نظر آتا ہے اور اس کی 2000 فٹ اس کی بلندی ہے اور اوپر والا حصہ جو ہے وہ ہموار ہے اور اس سے پھر اوپر 100-125 فٹ کی جو ہے وہ اونچائی ہے، جس میں 2 اس طرح چٹانوں نے مل کر جو غار بنا دیا ہے اور اس غار کا نام غار ہرا آپ نے سماعت فرما رکھا ہے اور اس کی جو لمبائی جو ہے بتاتے ہیں کہ 4 گز اس کی مستطیل اس کی شکل ہے اور 4 گز کے قریب اس کی لمبائی ہے اور 2 گز یا پونے 2 گز اس کی چوڑائی ہے اور اس کے بالکل سامنے جو اگر نظر کریں وہاں سے
تو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ جو ہے وہ وہاں سے سامنے نظر پڑتا تھا. آج کل تو آبادی ہو گئی, بلڈنگیں ہو گئی, لیکن پہلے تاکہ اس کی سامنے نظر پڑتا, بلکہ بعد میں لکھا کہ وہاں سے اگر مطلع صاف ہو تو سمندر تک بھی جو ہے وہ نظر وہاں سے پڑتی تھی. تو وہاں پہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا شروع کیا, اور اسی غار کے بارے میں آتا کہ آپ دادا جناب عبد المطلب بھی وہاں پہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے, جایا کرتے تھے. اور یہاں پہ عجب بات آپ سماعت فرمائی آپ نے کہ اس کا نام جبل نور ہے, اور ہرا کا معنی تلاش اور جستجو ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کا نام نامی محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے والد کریم کا نام عبداللہ, والدہ کا نام آمنہ, دایا کا نام حلیمہ سعدیہ. تو یہ ساری سعادتیں اور برکتیں اللہ کریم نے نام میں جوڑ کے رکھی ہیں ساری کی ساری چیزیں. تو وہ پہاڑ جہاں پہ جا کے اللہ سے لو لگا کے آپ بیٹھے تو اس کا نام جبل نور ہے, روشنی کا پہاڑ ہے. اور ہرا جو ہے وہ اسم با مسمى ہے, تلاش حق ہے, اپنے خالق اور اپنے مالک کی جستجو ہے. تو یہ وہاں پہ آپ نے جب جانا شروع فرمایا اور وہاں پہ آپ تشریف رکھتے, کتنے دنوں کا آپ راشن لے کے, سامان خرد و نوش لے کے آپ تشریف لے جاتے, اور پھر وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہاں پہ بیٹھتے. جب وہ سامان ختم ہوتا پھر گھر آ جاتے, کبھی 3 روز, کبھی 5 راتیں, کبھی 7 راتیں, کبھی پورا مہینہ, اور رمضان مبارک سارے کا سارا آپ وہاں پہ اعتکاف فرماتے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خود بھی کبھی کوئی چیز لے کے, سامان لے کے وہاں پہ پہنچ جاتی, آپ کے پاس وہاں پہ تشریف لے جاتی. اب یہ ایسا سما ہے کہ دیکھیے وہاں پہ غور و فکر کے لیے خلق میسر ہے, اور ذکر اللہ کے لیے پورا سکون میسر ہے, اور سامنے دیکھنے کے لیے بیت اللہ ہے, اللہ کریم کا گھر ہے. اور وہاں پہ کیا آپ عبادت فرماتے تھے, کس طرح, ابھی وہ احکام تو عبادت کے تو نہیں تھے. تو وہاں پہ 2 لفظ ملتے ہیں, علماء نے لکھا کہ وہ تحنس کا لفظ ملتا ہے یا تحنف کا لفظ ملتا ہے. اس پہ جسٹس محمد کرم شاہ صاحب علیہ الرحمٰ نے جو نقطہ عظمی فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تحنس یا جو تحنف کا لفظ جو بھی ہو, اس کا جو جیسے آثمہ لفظ ہے, اس میں سے آثمہ مصدر ہے یعنی گناہ کرنا, اور اس کو جب باب تفاعل میں لاتے ہیں تو وہ تعصم بن جاتا ہے. تو تعصم کا معنی گناہ کرنا بلکہ گناہ کو چھوڑنا ہے. ایسے ہی جو حجود ہے یہ سونے کو کہتے ہیں, مگر جب یہ اس کو باب تفاعل سے لا کر اس کو تہجد بناتے ہیں تو اس کا معنی جاگنا ہوتا ہے. حجود سونا ہے اور تہجد جو ہے یہ جاگنا ہے. تو ایسے ہی تحنس جو ہے یہ ہنسا سے گناہ کرنا ہے, لیکن تحنس کا معنی گناہ سے کٹ جانا ہے, اس سے دور ہو جانا ہے, اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو محو کر دینا ہے. اور بعض نے کہا کہ اس کا جس کو علامہ بدرالدین عینی جو کہ اشارے حدیث ہیں, بخاری کے اشارے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ تعبد ہے یعنی عبادت کرنا ہے یکسوئی کے ساتھ. تو ایک لفظ جو ہے یتحنف ہے کہ بجائے یتحنس ہے کہ یہ لفظ جو ہے حنیف سے حنفا سے ہے, یعنی یکسوئی کے ساتھ بالکل کٹ کے ہر طرف سے ایک کا ہو جانا, یعنی اللہ ہی کے لیے, یعنی سارے اپنے ماحول سے کٹ کے آپ جو یکسوئی فرماتے تھے. تو اس لیے اس پہ سیرت احمد مجتبیٰ کے مصنف نے ایک جملہ لکھا جو مجھے اچھا لگا دل کو, کہ یہ جو بات ہے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی نگاہیں قلب پر اور کب توجہ لگا, آپ دل اور وہ اللہ کی طرف لو لگا ہوتا تھا, اور وہاں اللہ کی یاد میں آپ تشریف رکھتے تھے اور سوچ وچار کرتے تھے اور فکر کرتے تھے. اور یہاں پہ یہی وہ دن ہے کہ اب آپ کے وہ گھڑی یعنی جو جس کے لیے آپ کا اللہ نے انتخاب میں رکھا تھا, آپ کے استعفا میں تھا, اور اس وقت آپ کی جو حیات نور ہے, یہ زندگی کی 40 بہاریں جو ہیں یہ دکھلا چکی ہیں, باہر دکھلا چکی ہیں. اور بعض نے فرمایا کہ 40 سال پورے ہو چکے تھے, اور بعض نے فرمایا کہ 40 سال پورے ہونے والے تھے, اور 40 ہونے کے بعد 41واں سال بس شروع ہو رہا تھا. یہ تینوں قول ملتے ہیں اس کے. اور وہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا, جو کل آپ نے سماعت فرمایا سورہ دہا کی آیت کہ علم یجد کا یتیمن فآوا, کہ آپ کو کیا ہم نے آپ کو در یتیم پا کر اپنی آغوش رحمت میں نہیں لے لیا. تو یہ جو آغوش رحمت اور سایہ ایوا میں گزرتی جو حیات نور ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے کمال کو پہنچی ہے. اور 40 سال میں ویسے بھی عام انسان کی بھی زندگی جو ہے 40 سال میں پہنچتے پہنچتے اس کے ظاہری اور باطنی قوا بڑے عروج پہ ہوتے ہیں, اور انسانی جو عقل و شعور جو ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے. اور اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ تقریباً تمام ہی جو انبیاء کرام ہیں ان کی نبوت کو جب اظہار ہوا ہے, جب اعلان فرماتے ہیں تو 40 سال کی عمر مبارک ہوتی ہے.
اس میں جو ایک استثناء ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی 33 سال کی عمر تھی. تو یہ خصوصیت ان کی سمجھیے. یا بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ان کی عمر 33 سال کی تھی. یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ 33 سال کی عمر میں ان کو اٹھایا گیا, رفع آسمانی ان کا ہوا. تو اس پہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری اور باطنی ہر کمال عروج پہ ہے, اور آپ کا جو حسن و جمال ہے وہ شبنم سے زیادہ پاکیزہ ہے, اور گلاب سے زیادہ شگفتہ اور شاداب ہے, اور وہ چودھری کے چاند سے زیادہ تابناک اور ضیابار ہے, اور اپنے پورے ماحول کو گویا وہ مسخر کر رہا ہے, اور لوگوں کے عقل و شعور پہ اس کی ایک دھاگ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. اور ایسے میں وہ خالق کائنات نے جس نعمت عظمیٰ کے لیے اور جس منصب اعلیٰ کے لیے اس مقصود کائنات کو اپنی آغوش رحمت میں لیا تھا, اور آہستہ آہستہ تدریجاً اس کو نقطہ کمال تک لایا جا رہا تھا, اب ان فیاض گستریوں, ان فیاضیوں اور ان کرم گستریوں کے اظہار کا وقت آیا جاتا تھا. اب وہ لمحہ سعید آیا چاہتا تھا جس لمحہ مبارک کے لیے یہ سارا اہتمام تھا کہ اللہ کریم اپنی ساری نعمتیں نشاور کر رہا تھا اور پورے ماحول کو آپ کا خدمت گزار بنا رکھا تھا. تو وہ لمحہ اور وہ پل اور وہ گھڑی اور وہ ساتھ جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے ان کو نکھارا تھا, ان کو سنوارا تھا, ان کی پرورش کی تھی, اب وہ لمحہ نور جو ہے وہ آیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے ہی 6 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ رویا صادقہ کا ظہور ہوتا ہے. تمام سیر نگار لکھتے ہیں کہ یہ تقریباً 6 ماہ کا عرصہ بنتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب دیکھنا شروع فرمایا. جو رات کو آپ دیکھتے صبح سپیدہ سحر کی طرح وہ چیز واضح ہو جاتی, جس طرح رات کو دیکھا بالکل ویسے ہی صبح وہ ہو جاتا تھا. جو آپ ملاقہ فرماتے خواب میں بالکل ویسے ہی وہ دن میں ہو جاتا. اور یہ 6 ماہ تک کا عرصہ ہے. ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جو سچے خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو اس پہ سیرت حلبیہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ چونکہ آپ کا جو زمانہ نبوت بنتا ہے 40 سال سے 63 سال تک, یہ 23 سال کا ہے. تو 23 سال کو جو 6 ماہ سے نسبت ہے وہ 46 کی نسبت ہے. تو اسی سے یہ مستفاد ہے کہ جو 46واں حصہ جو سچے خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو 6 ماہ آپ جو ہے وہ سچے خواب دیکھتے رہے, اور پھر کبھی کوئی آواز آتی ہے اور کبھی کوئی روشنی سامنے نمودار ہوتی ہے, اور کبھی کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر آپ فرماتے ہیں مجھے آج بھی مکہ کے مضافات کا وہ پتھر یاد ہے کہ جب ابتدائی ایام میں گزرتا تو مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ سیرت سید الانبیاء جو بذل قوہ یہ محمد ہاشم ٹھٹوی کی کتاب ہے, انہوں نے بھی اس کو لکھا اس بات کو کہ صرف ایک نہیں بلکہ شجر و حجر آپ کو سلام کرتے تھے. کتنے ہی درخت جو ہیں وہ آپ کے ابتدائی زمانے میں جب ابھی یہ لمحہ نور آ جاتا تھا اور جبریل امین قرآن پاک لے کر اترنے والے تھے, وہ لمحہ جب آنا تھا تو اس سے پہلے ہی یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن راتوں کو میں مبعوث ہوا میں جس درخت اور جس پتھر کے پاس سے گزرتا تو وہ مجھ پر سلام عرض کرتا اور کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور جیسے دوسرے میں آپ نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے کہ جو مجھے سلام کیا کرتا تھا, جو مجھ پہ درود اور پڑھا کرتا تھا. تو اس طرح شروع ہی سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے واقعات کا اظہار ہو رہا ہے. اور پھر ایک دن وہ آتا ہے, وہ غار حرا جو مقامی معرفت و محبت ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھا جانے کے بعد 600 سال کے بعد پھر آسمان کا زمین سے وہی کا رابطہ استوار ہوتا ہے. اور یہ وہی غار ہے جہاں پہ سید البشر, خیر بشر اور سید الملائکہ باہم بغیر ہوتے ہیں, ان کا معانقہ ہوتا ہے. اور خالق کا پیغام جو ہے, خالق کائنات کا پیغام جو ہے وہ مقصود کائنات کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے وہاں پہ وہی کے پھول بن کے بکھرتا ہے. اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین حاضر ہو کے وہ کہتے ہیں اقرا اقرا, پڑھیے, تلقین کے لیے ہے, پڑھیے. آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقارئ, پھر پڑھیے, پھر ارشاد ہوتا ہے ما انا بقارئ, پڑھیے, پھر جواب وہی ملتا ہے. چوتھی مرتبہ وہ یہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمع خون سے پیدا فرمایا, اور پڑھیے آپ کا رب بہت اکرام والا ہے
اور وہ جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے، اور وہ جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس پہ کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں، اس پہ علماء کرام نے بحث کی ہے اور اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق لوگوں نے اس کو لکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ چونکہ آپ امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو آپ نے نہیں پڑھا اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، اور ماں نام بیکار کا معنی کرتے ہیں میں پڑھنا جانتا نہیں ہوں، کیسے پڑھتے ہیں؟ تو اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کہ میں اللہ کی یاد میں جب تک اللہ کا نام نہیں لیا، صرف جب تک یہ کہتے رہے اقرا اقرا اقرا، اس وقت آپ نے نہیں پڑھا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، جب ان کے رب کا نام آیا تو پھر انہوں نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ جب ان کے خالق کا اور مالک کا نام آیا تو پھر فوراً ہی انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ کیا بات تھی کہ کیوں آپ نے ایسا فرمایا، اس پہ جاؤ نبی میں پیر کرم شاہ صاحب رحمہ نے جو حوالے سے نقل کیا ہے کہ جو صوفیہ کرام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا ان کا موازنہ کرنا جبریل امین کا اور آپ سے ملنا، بغلگیر ہونا، اور آپ کو جو ملکیت جو ہے بشریت سے ملکیت کی قریب کرنا، اور جو سیکھنے کا ایک اس کے لائق بنانا۔ اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ شیخ محمد ابراہیم الارجون نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لباب المعنى کن قارئا اعجازا ولو لم تكن للقارئین تعلما اقرا مستعینا باسم ربک الذی اعدک بتربیته معلما للدنیا۔ کہتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے حبیب آپ بطور معجزہ اس کی قرات کریں، اگرچہ آپ علم سیکھ کر پڑھنے والے نہیں ہیں، آپ کسی سے سیکھ کر پڑھنے والے نہیں ہیں، آپ اپنے اس رب کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے قرات کریں جس نے آپ کی تربیت فرما کر آپ کو سارے عالم کے لیے استاد تیار کر رکھا ہے۔ یعنی آپ کو تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ رب کے نام سے پڑھیے کہ وہ آپ کا آپ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وہی آپ کے سینہ کو علم و معرفت کے انوار سے منور کرنے والا ہے، اور وہی آپ کے امی ہونے کے باوجود زبان اقدس پر کلمات حکمت کو جاری کرنے والا ہے۔ اس کے نام سے پڑھیے۔ تو پھر حضور نے پڑھنے سے انکار نہیں کیا بلکہ فوراً ان آیات کی تلاوت آپ نے شروع کر دی۔ تو اس طرح حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی جو کلام ربانی ہے اس کا نزول ہوتا ہے، اور آپ اس کے بعد ایک خاص کیفیت ہے کہ آپ وہاں سے غار حرا سے تشریف لاتے ہیں نیچے، لیکن اللہ کے کلام کی یہ جلال ہے کہ ایک لذت آری ہے، اور اس پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس پہ اکثر لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں بات کی ہے کہ آپ جب گھر تشریف لاتے ہیں تو گھر والوں کو آپ کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دیجیے، دثرونی دثرونی، تو ان کو کپڑا چادر مبارک جو ہے اوپر لے کے آپ لے جاتے ہیں، اور پھر اس پہ تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ پورا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ سماعت کرتی ہیں، اور اس کے جواب میں وہ کیا بات کہتی ہیں، یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پہ آپ جب پہنچیں گے تو ہم دیکھیے گا کہ وہ کیسی خوبصورت تصدیق ہے جو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ فرماتی ہیں۔ کسی بھی شخص کی عظمت کے بارے میں جو گواہی کوئی بھی ذات ہو، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم نہیں کرتے، عام انسان کوئی بھی ہو، اس کی خوبیوں اور خامیوں سے جتنی اس کی اہلیت باقی ہو سکتی ہے شاید کوئی دوسرا باقی نہ ہو، جس کے ساتھ زندگی کا سفر گزرتا ہے، صبح شامیں دن رات خلوتیں جلوتیں ساری، اس کی عادتیں طبیعت مزاج ہر شے کی وہ واقع ہوتی ہے۔ اور عام طور پر جو دنیاوی لیڈر ہوتے ہیں وہ باہر کے لیڈر ہوتے ہیں مگر گھر میں ان کی چلتی نہیں ہے، اور گھر والے جو ہیں، لیکن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے کہ سب سے پہلے جو تصدیق کرنے والی ہیں وہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کو سن کر جب آپ نے چادر اڑا دی تو اس کے بعد آپ نے کہا یہ لفظ ہے کہ لقد خشیت علی نفسی، کہ خدائی قسم، یہاں تک کہ وہ آپ کو جب کہا کہ مجھے خوف ہے تو آپ نے فرمایا خدائی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے آبرو نہیں کرے گا، آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مفلس نادار ہو اس کو اپنے نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں،
حق کی وجہ سے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور دستگیری فرماتے ہیں. تو گویا یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی تصدیق پہلے ہی دن، جس دن آپ نبوت کا پیغام لے کے اور رب تعالیٰ کے قرآن حکیم کے نزول کا پیغام لے کے آتے ہیں اور سب سے پہلے اپنی اہلیہ محترمہ کو ام المؤمنین کو بتاتے ہیں کہ رب کریم نے یہ پیغام مجھے بھیجا ہے اور یہ مجھ پہ آیات اتری ہیں، تو اس کا معاملہ ایسے ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ بالکل خاطر میں رہیے انشاءاللہ. کیوں کہ آپ کا اللہ آپ کی مدد کیوں فرمائے گا کہ یہ اوصاف جو ہیں یہ آپ کے اندر موجود. تو یہ وہ اخلاق عالیہ ہیں جو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی لوگ دیکھ چکے تھے اور جان چکے تھے اور اس کو مان چکے تھے. یہاں پہ پیر صاحب نے کلام فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو خوف لاحق ہوا اور خشیت لاحق ہوئی تو یہ کیوں ہوا. اور یہاں پہ ایک صاحب فوت ہو گئے، میں نام نہیں لیتا، کہ انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے ایسا جملہ کہا، اور ممکن ہے کہ ان کے معتقدین اور ان سے جو متاثرین ہیں اور ان کے کلام سے یا ان کی تقریر سے وہ کسی کی یہ گمراہ فکر کسی کے ذہن میں بیٹھی ہو، اس لیے میں نام لیے بغیر اس فکری گمراہی کا رد کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیتے ہوئے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی عظمت یہ ہے کہ ان کو اس وقت بھی نبی کی نبوت پر یقین تھا جبکہ نبی کو خود اپنی نبوت کا یقین نہیں تھا. یہ کلمہ کفر ہے. نبی کو کبھی بھی جو امتی ہے وہ تو نبی سے سن کر ایمان لاتا ہے، تو اگر نبی کو اپنی نبوت پر یقین نہ ہو تو وہ اپنی دعوت کیسے دے گا. تو یہ روانی میں لوگ کہہ جاتے ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ بات کہہ دی جائے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کلام سنا ہو کسی اپنے دور کے بہت بڑے خطیب سے، تو صرف خطیب کے نام کی عظمت کی وجہ سے وہ گمراہ فکر اختیار نہ کر لے، بلکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، بھی پانی میں مٹی گارے میں تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا. جو اس وقت بھی نبی ہو اس کو بھلا اپنی نبوت کا یقین نہیں ہوگا. یہاں پہ پیر صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ حق تو یہ ہے کہ ان حالات میں خوف و ہراس، بے چینی و اضطراب کا پیدا ہونا باعث حیرت نہیں، بلکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو باعث حیرت و تعجب ہوتا. یعنی جو حیرت ہوئی آپ کو، جو آپ پہ ایک کیفیت طاری ہوئی خوف کی، خشیت کی، تو اگر یہ نہ ہوتی تو پھر حیرت کرنی چاہیے تھی. کیوں؟ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ کلام ربی کا جلال اتنا ہے، اگر یہ پر جلال کلام کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو رب کہتا ہے کہ وہ خشیت الہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اتنا جلالت معاب کلام جو ہے ان کے سینہ منیر نازل ہو رہا ہے. اور پھر جو ذمہ داریاں ہیں، جو کار نبوت ہے، جو کار عظیم ہے، جو قوم کو گمراہیوں سے نکال کے ان کو ہدایت کے نور تک لانا ہے، جو یہ جو جان جوہر کا کام ہے، یہ ساری ذمہ داری کا احساس اگر کوئی حساس قلب رکھتا ہو تو جس قدر وہ متاثر ہوگا کوئی اور بھلا کیسے متاثر. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس احساس کی وجہ سے تھا کہ آپ نے ایسا اظہار فرمایا کہ مجھے خشیت لاحق ہے، مجھے خوف لاحق ہے، وگرنہ وہ اپنی جان کا، جسے لوگ کہتے ہیں جان کا خطرہ تھا اور ڈر گئے، یہ کوئی ایسی ڈر خوف کی، وہ خوف خشیت اس ڈر کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ احساس ذمہ داری کے معنوں میں ہے. اور رب تعالیٰ کے کلام کی عظمت کے سامنے یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کا اظہار فرمایا. تو اس پہ علامہ بدر الدین عینی کا قول نقل کیا آپ نے، فرماتے ہیں کہ حضور کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امر عظیم کی ذمہ داریوں کو آپ پوری طرح سر انجام نہ دے سکیں اور وہی کے اس بار گراں کے متحمل نہ ہو سکیں. اور اسی طرح علامہ ابن حجر کا قول نقل کیا کہ وہ یہ توجیہ کرتے ہیں فرمایا کہ مبادہ میں نبوت کے اس بار گراں کو نہ اٹھا سکوں. اور اس پہ علامہ محمد الصادق الارجون کی کتاب سے حوالہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے امام قسطلانی کا حوالہ دیا جو لفظ ہے قد خشیت علیہ، اس کو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ صیغہ ایسے نہیں تھا، یہ واحد متکلم کا صیغہ نہیں ہے بلکہ یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ تھا. اور کہا کہ قد خشیت علیہ، کہ وہ اپنی زوجہ بزرگوں سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تجھ کو میرے بارے میں کوئی خوف لاحق ہو گیا ہے. ہوا یہ کہ حضرت ہماری صاحبہ ام المؤمنین سیدہ حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کبھی کبھی تشریح جاری تھی، جب وہاں گئیں تو آپ وہیں تھی تو حضور رحمت اللہ علیہ وسلم اٹھ کے باہر تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے لیے آپ دور رہے اور آپ نے ان کو تلاش کیا، نہیں ملے. گھر آ گئیں، ماموں کے پھوپھی کے کچھ لوگوں گھروں میں تلاش کروایا تو وہ نہیں ملے. جب نہیں ملے پھر واپس کسی آدمی کو غار حرا میں بھیجا
وہاں بھی نہیں ملے تو آپ کو خاصی پریشانی لاحق ہو گئی, خوف لاحق ہو گیا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے, آپ کہاں چلے گئے. تو اس کے جب واپس آئے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ عرض کرتی ہیں این کنت یا ابا القاسم, ابو القاسم آپ کہاں تشریف لے گئے تھے, آپ کہاں تشریف لے گئے تھے, مجھے تو گویا پریشانی کر دیا آپ نے, میں تو آپ کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے آدھی بھیج دیے, کہیں بھی آپ نظر نہیں آئے. تو مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں آپ کو کوئی غضب نہ پہنچ جائے, کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ مالی, مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, اقد خشیت علیہ, کیا مجھ پر میرے بارے میں تم پریشان ہو, کلا مجھے کوئی غم خوف نہیں ہے. اور پھر وہ سارا قصہ جو ہے وہ آگے جو روایت ہے وہ بیان فرمائی. تو یہ جو خوف کا معاملہ تھا اس پہ پیر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ سابقہ سیرت نگاروں کے حوالے سے یہ بات نقل فرمائی کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ الفاظ ایسے ہیں. اور آپ کی زوجہ محترمہ نے وہ ساری باتیں سن کر وہ جو گفتگو کی وہ کہتے ہیں کہ ایسا آئینہ حق نما ہے کہ جس میں آپ کے اخلاق عالیہ اور آپ کے خلق کریم کی جو حسن ہے وہ بڑی خوبصورتی سے چھن چھن کر ان سے نکھرتا ہوا اور منقص ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد دو طرح کی روایت ہیں. بعض لوگ بعض سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اچھا میرے ساتھ چلیں, میں ورقہ بن نوفل جو میرے چچا زاد ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے چلتی ہوں. اور بعض نے کہا نہیں, وہ خود چلی گئیں اور انہوں نے جا کے کہا اپنے چچا زاد سے, اس لیے کہ ورقہ بن نوفل وہ تھے جو جا کے وہاں خود تحقیق کر کے اہل کتاب ہو چکے تھے اور انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا اور بائبل کے وہ جاننے والے تھے. اور ان سے جا کے انہوں نے کہا کہ تم بھی کتاب پڑھتے رہتے ہو تو تمہارا بھتیجا یہ بات کہہ رہا ہے, میرے جو شوہر نامدار ہیں وہ یہ بات فرما رہے ہیں, تو اس بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جو بات تم کہہ رہی ہو اگر یہ سچ ہے, ایسے ہی ہے, تو پھر تم گوار ہو کہ وہ جو ناموس ہے تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں. اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا یا میں موجود ہوتا جب ان کی قوم ان کو اپنے شہر سے نکال دے گی, اور میں ان کی مدد کرتا اور میں پوری قوت جو ہے ان کے لیے صرف کرتا. اور پھر وہاں سے وہ واپس آ جاتی ہیں. اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے طور پر جب طواف کر رہے ہیں اور دوران طواف ان کا سامنا ہوتا ہے ورقہ بن نوفل سے, تو آپ چل کے نہیں جاتے اس کے پاس تصدیق کرانے کے لیے, بلکہ دوران طواف ملاقات ہوتی ہے اور پھر اس وقت ورقہ پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسے ایسے کہا گیا آپ کے بارے میں, تو مجھے ذرا بتاؤ وہ کیا معاملہ ہوا, کیسے ہوئی. تو پھر اب وہ بات دہراتے ہیں. تو اس وقت پھر جناب ورقہ بن نوفل یہی بات کہتے ہیں کہ آپ کی جو قوم ہے وہ آپ کو شہر سے نکال دے گی, کاش میں اس وقت یہاں ہوتا, میں آپ کا ساتھ دیتا اور آپ کی میں مدد کرتا. تو اس لیے بعض لوگوں نے ورقہ بن نوفل کو صحابی شمار کیا ہے اور بعض لوگ صحابی شمار نہیں کرتے ہیں کہ اس کے جلد بعد ان کا انتقال ہو گیا. اور سیرت الانبیاء کے مصنف جو ہیں ان کے ترجمہ نگار مفتی محمد علیم الدین صاحب نقشبندی بڑی خوبصورتی سے ترجمہ کیا ہے اس کتاب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ اس پہ وہ صحابی ہیں اور سن 4 بعثت میں ان کا چوتھے سال ان کا انتقال ہوا ہے. تو وہ بارکاف ایمان لے آئے تھے جب تصدیق کر رہے ہیں, اور آپ دعوت بھی آپ نے دینا شروع کر دی تھی, تو 4 سال تک جو ہے وہ موجود رہے. تو ان کی صحابیت جو ہے وہ اس میں کوئی شک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جی آغاز ہوتا ہے. اور وہ جو مقصود تھا اللہ کریم کا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو آہستہ آہستہ اللہ کریم کرم بکرم اور کریا بکریا بستی بستی اور شہر شہر اور ملک ملک اقلیم تا اقلیم یہ سلسلہ ہدایت کا چلا ہوا تھا. اور اللہ کریم نے بے شمار اپنے پیغمبر اور نبی اور رسول بھیجے, تو ان کے سب سے آخر پر سب کے سردار کو مبعوث فرمایا. تو یہ حالات یہاں تک پہنچتے ہیں. یہاں پہ پیر صاحب نے واقعات کی کڑیاں آگے ملانے سے پہلے 2-3 اصطلاحوں پہ بات کی ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں رہے. اور اس پہ وجہ اس کی یہ لکھی ہے انہوں نے کہ بعض جو مستشرقین جو ہیں وہ آپ کی وحی کی کیفیت پہ اعتراض کرتے ہیں اور اس پہ وہ اپنے دل کا جو بغض ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلے یہ سمجھ جائے کہ وحی ہوتی کیا ہے, الوحی کیا ہے. جو سلسلہ وحی کہتے ہیں کہ اللہ نے وحی کی, تو یہ وحی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لغت میں اس کے معنی جو ہے, ایک معنی اس کا اشارہ کرنا ہے, جیسے کہ ذکر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اشارہ فرمایا. اس کا ایک معنی جو الہام ہے, دل میں بات ڈال دینا, جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی, تم اس بچے کو تابوت میں رکھ کے دریا کے سپرد کر دو اور گھبراؤ نہیں, ہم دوبارہ اس کو تم تک پہنچا دیں گے. تو دل میں بات ڈال دینا اس کا نام بھی وہی ہے.
اور دوسرا جگہ کسی کو کوئی صفت جو ہے وہ ودیت کر دینا، کسی کی فطرت میں کوئی شے رکھ دینا، جیسا کہ شہد کی مکھی کے لیے قرآن پاک جو ہے وہ وہی کا استعمال کرتا ہے کہ ہم نے وہی کی شہد کی مکھی کو، تو یہ جو وہی ہے کہا کہ اس کا معنی یہ کہ اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایسے اڑا کرے اور جایا کرے اور پھل کا پھول کا جو رس ہے وہ چوسا کرے اور شہد بنایا کرے۔ اس طرح کہا کہ ایک معنی جو ہے کہ رازداری سے چپ کے کوئی بات کسی کی تک پہنچا دینا، تو قرآن پاک استعمال کرتا ہے کہ جنوں اور انسانوں جو شیطان ہے وہ چپ کے اپنی باتیں آپس میں رازداری سے کرتے ہیں، تو اس طرح رازداری کے ساتھ چپ کے کوئی بات کرنے کا نام جو ہے اس کو بھی وہی کہتے ہیں۔ یا پھر دو آدمی کے درمیان جو ہے رازداری کے ساتھ انہی کے درمیان جو تحریر اور جو پیام رسانی ہوتی ہے کسی اور کو پتہ نہ ہو اس کو بھی وہی کہتے ہیں۔ لیکن جو انبیاء کرام کے لیے جو لفظ وہی استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے پیر صاحب نے 8 اس کے درجے بیان کیے ہیں کہ وہ 8 طرح سے وہی جو ہے اللہ کریم انبیاء کرام تک پہنچاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلا جو وہی کا طریقہ ہے وہ رویا صادقہ ہے، سچے خواب جو ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور یہ انبیاء کرام کو وہی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ عام انسانوں سے ممیز و ممتاز خواب ہوتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا، جو خواب میں حکم آیا اس کو انہوں نے پورا کرنے کی پوری صحیح کی، یعنی اس میں یہ شک اور ارتیاب نہیں ہوتا اس کی تعبیر کیا ہوگی، جو وہ ان کا خواب خود بجائے خود تعبیر ہوتا ہے، جو حکم خواب میں دی جائے وہ وہی ہوتا ہے جو اس کی تعبیر نہیں کرنی پڑتی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ مجھے رب نے حکم دیا ہے تو اب تم چلو، تو بیٹے نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ وہی کیجئے جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا جو لقب ملا تو یہ ان کی سچی خواب تھی۔ تو رویا صادقہ جو ہیں سچے خواب جو ہیں یہ انبیاء کرام کی وحی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسرا جو ہے کہ فرشتہ ظاہر نہ ہو مگر وہ القاء کرے، فرشتہ ظاہر ہوئے بغیر کوئی القاء کرے، کہ ظاہر نہ ہو مگر وہ دل میں یہ بات ڈالے۔ اس طرح تیسرا یہ ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں آ جائے، جیسا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین کئی موقعوں پہ عام انسان کی شکل میں آتے تھے اور صحابہ کرام بھی ان کو اس حالت میں دیکھ پاتے تھے۔ اصلی حالت میں اگر آئے تو نہیں، صرف جب لباس بشریت میں جب آتے تھے، انسانی روپ میں جب آتے تھے تو پھر صحابہ کرام بھی ان کو دیکھ لیتے تھے۔ تو انسانی صورت میں فرشتہ جو ہے وہ آئے اور آگے ڈائریکٹ بات کرے، جیسے وہ طویل حدیث ہے جیسے جبریل جو ہے کہ اسلام ایمان اور احسان کے بارے میں سوال جواب جو ہیں وہ آپ نے سماعت فرما رکھے ہیں۔ اسی طرح چوتھی صورت جو ہے وہ کہتے ہیں گھنٹی کی طرح کی کوئی آواز ہے، گھنٹی کی طرح کی کوئی آواز ہے کہ اس کو عام انسانی سماج جو ہے وہ اس سے کوئی مطلب اخذ نہیں کر سکتی، لیکن جس ذات کے لیے وہ اس صوت کا زیر و بم ہے وہ ذات سمجھتی ہے کہ اس صوتی آہنگ میں اس ساز میں یہ کیا بات چھپی ہوئی ہے، کیا بھید ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو وہی دل و دماغ اور وہی قلب جو ہے اس سے وہ علم اخذ کر سکتا ہے جس دل کو جس قلب کو اللہ کریم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ گھنٹی کا جو بجنا ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ ارشاد فرمایا، اور یہ جب سلسلہ ہوتا تھا تو یہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل اور کافی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کیفیت طاری ہوتی ہے آپ نے وحی کی اس کے کچھ دیر کے بعد بس اوقات آپ پر چادر اڑا دی جاتی تھی اور آپ پہ پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ ایک موقع پہ حضرت زید جو ہے ان کا ٹانگ پہ آپ کی کوئی اس کے پاک جو ہے اس پہ ہے تو بوجھ اس طرح محسوس کیا انہوں نے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا جیسے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ جو وحی کے عالم ہے اس وقت وحی کا نزول شروع ہو گیا جبکہ آپ کا پاؤں مبارک یا آپ کی پنڈلی مبارک ان کے اس طرح ٹانگ پہ تھی، تو اسی وقت جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا مجھے کہ جیسے میری جو ٹانگ ہے یہ ٹوٹ جائے گی، بالکل ہڈی میں ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ اس کا ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے کہ وہ ایسی آواز سی آتی تھی جیسے جرس کی آواز ہوتی ہے، اور اس میں تو یہ جو کیفیت تھی ایک طریقہ یہ ہے۔ اور اس کا چھٹا طریقہ یہ ہے، پانچواں طریقہ کہ فرشتہ اصلی صورت میں نمودار ہو، اور یہ جبریل امین جو ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے افق پہ پوری طرح جو ان کی اصلی ان کی اللہ کریم ان کو حیات اور شکل عطا فرما رکھی ہے اس طرح ظاہر ہوئے، پورا آفاق کو بھر رکھا ہے اور ایک کرسی پہ تشریف فرما ہے اور عرض کرتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل امین ہوں۔ تو اس طرح اصلی حالت میں فرشتے کو دیکھنا اور اس سے کلام کرنا یہ بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فرشتے کے بغیر براہ راست اللہ کریم کا وحی فرمانا،
درمیان میں قاصد ہے ہی نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے. فأوحى إلى عبده ما أوحى. شب معراج کی ان بلندیوں پہ جب اللہ کریم کے حبیب پہنچے تو پھر رب نے فرمایا فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ کریم نے وحی فرمائی اپنے اس عبد مکرم کی طرف جو وحی فرمائی. کوئی تیسرا نہیں جانتا، کسی مکرم فرشتے کو مرسل کو کوئی خبر نہیں کہ رب نے کیا دیا، انہوں نے کیا لیا. یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے کہ اللہ کے یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ نے بغیر کسی کے واسطے کے براہ راست آپ کو جو ہے وہ القاء فرمایا اور کلام فرمایا. پھر ساتویں درجہ جو ہے کہ فرشتے کے بغیر کلام کرنا، فرشتہ نہ ہو مگر رب کلام کو نظر نہ آئے، دیدار نہ ہو، لقاء نہ ہو مگر کلام ہو. تو جیسے موسیٰ کلیم اللہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام ہے رب تعالیٰ کا کوہ طور پہ جا کے، وہ رب کا کلام، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے کہ رب تعالیٰ کلام فرماتا ہے مگر نظر نہیں آتا ہے. فرشتہ کوئی نہیں ہے، رب کا کلام ہے مگر نظر نہیں آتا. ایسے ہی آٹھویں جو صورت بنتی ہے وہی جو شب معراج والا واقعہ ہے، تو پیر صاحب لکھتے ہیں کہ لذت دیدار اور شرف تکلم سے بیک وقت رفاع سماتا اللہ تعالیٰ، یعنی دید بھی ہے اور کلام بھی ہے، دونوں صورتیں، یعنی اسی وقت دیدار بھی ہو رہا ہے اور کلام سے بھی مشرف فرمایا جا رہا ہے، نوازا جا رہا ہے. تو یہ بھی دولت عظمیٰ جو ہے یہ میرے آپ کے آپ کا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصے میں آئی کہ معراج کی رات اللہ کریم نے اپنے کلام اور اپنے دیدار سے بیک وقت ان کو سرفراز فرمایا. اب یہ وحی کی جو قسمیں ہیں اس پہ مستشرقین نے جو اپنے خوب سے باطن کا اظہار کیا ہے، جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے جو اس پہ باتیں کی ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ نقل کفر نباشت، کہ یہ کوئی ایپیلیپٹک سا کوئی مرض ہوتا تھا، جیسے سرا اور مرگی کا دورہ پڑتا ہے کسی کو، اس طرح کا گویا یہ کافی ضروری تھی. اس پہ پیر صاحب نے بڑے خوبصورت 2 صفحے جو ہیں انہوں نے لکھے ہیں ضیاء نبی شریف میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو عقل کا اور شعور کا اور انصاف کا واسطہ دے کے ہم پوچھتے ہیں. اگر ان میں عقل اور شعور ہے، اگر ان میں کوئی سچائی اور صداقت نام کی چیز کو موجود ہے ان کے ضمیر میں، تو ہم سے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں مریض جو ہیں وہ تم نے دیکھے ہوں گے، زمانہ ماضی میں زمانہ حال میں موجود ہیں، کیا تم نے کوئی سرا کا کوئی مریض ایسا دیکھا ہے جس نے اتنی عالیشان کتاب لکھی ہو؟ کوئی ایسا جس نے ایسی عالیشان کتاب کہ جس کا جواب لانے سے پوری کائنات عاجز ہو، ایسا قرآن کہ جو جس کا دعویٰ یہ ہو کہ تم اس کی طرح کی ایک سورت بنا کے لے آؤ، سورت نہیں تم کچھ آیتیں بنا کے لے آؤ، اور پورے زمانے کے تمام عبقری انسان مل کر اپنے تمام علم و ادب کو جمع کر کے بھی وہ ایک آیت کا مقابلہ نہ کر سکیں، تو تمہیں اپنے عقل کو آواز دینی چاہیے اور تمہیں انصاف سے بات کرنی چاہیے. صرف اپنے تعصب کی بنا پر تم یہ بات کہتے ہو تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تو 2-3 صفحات بھی صاحب نے ان کے تردید میں ان کے لکھے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے جو اصطلاحیں ہیں نبی کی اور رسول کی اس پہ بات کی ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں. تو اس پہ وہ فرماتے ہیں تفسیر ضیاء القرآن سے ہی انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ نبی کا جو لفظ ہے یہ نباؤن یا نبوتن یا نباوتن سے اس کا مادہ اشتقاق جو ہے، یہ 3 اس کی اوریجنز ہیں، اس کی روٹس ہیں جن سے یہ لفظ نبی بنا ہے. اگر یہ نباؤن سے بنے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے مخبر، خبر دینے والا، اس کا معنی ہے خبر دینے والا. اور اگر یہ نبوتن یا نباوتن سے بنے تو اس کا معنی ہوتا ہے اونچی چوٹی، بلندی. تو بلند اور اونچی چیز کو کہیں گے کیونکہ نبی اپنے ماحول میں دوسرے انسانوں سے ہر طرح عرفہ اور اعلیٰ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے. وہ ہیں ہی اعلیٰ، وہ نہیں، نبی کی لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ وہ باقی انسانوں سے عرفہ و اعلیٰ ہے. حیرت ہے کہ جس کا اصطلاحی معنی میں جو لفظ ہے وہی یہ معنی بیان کر رہا ہے کہ وہ باقی انسانوں سے مرتبے میں، علم میں، ہر لحاظ سے عرفہ و اعلیٰ ہے. تو پھر جانے لوگ کس طرح اپنے جیسوں کی اصطلاحیں گھڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے جیسوں کی جو خیالات جو ہیں، جو عقائد ہیں، وہ اپنے دماغوں میں پالنا شروع کر دیتے ہیں. نبی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو باقی تمام انسانوں سے عرفہ ہو اور اعلیٰ ہو، بلند ہو اور ممتاز ہو. اور یہاں پہ انہوں نے علامہ راغب اصفہانی کے حوالے سے لکھا کہ جو نباؤن کہا نا، مخبر کہا، خبر دینے والا، تو اس کا معنی ایسی خبر دینے والا نہیں ہے جو عام خبر ہو. کوئی بھی خبر جو ہے دینے والے کو نبی نہیں کہیں گے، بلکہ ایسی خبر چاہیے جس میں 3 خوبیاں پائی جائیں. ایک تو وہ خبر فائدہ مند ہو، پھر وہ خبر اہم اور عظیم ہو، اور پھر وہ خبر جو ہے وہ سننے والے کو غلبہ ذہن کا فائدہ دے.
اس کو یقین ہو جائے جو سنے تو اتنی یقینی بات ہو وہ، تو یہ سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کی خبروں کے کوئی اور جو خبر ہے وہ اس میں اتنا تیقن اور اتنی اس میں کاملیت نہیں ہو سکتی. خبریں جو ہم سنتے ہیں ان خبروں میں سچائی بھی ہو سکتی ہے اور کذب بھی ہو سکتا ہے، مگر جو اللہ کے نبی خبریں دیتے ہیں وہ خبریں ہمیشہ سچی ہوتی ہیں اور وہ یقینی ہوتی ہیں. ان خبروں میں کوئی شک اور کوئی تذبذب اور کوئی ارتیاب، کوئی اضطراب ان خبروں میں نہیں ہوتا، وہ بالکل سچی خبریں ہوتی ہیں. تو اس لیے سچی خبریں اور جن خبروں سے دوسرے لوگوں کا دوسرے لوگ اس طرح خبر پیش نہیں کر سکتے، اس پہ پیر صاحب نے جو لکھا اور انہوں نے جو عبارت نقل کی میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیلی بحث کرنے کے بعد کہ نبوت اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان پیغام رسانی کہتے ہیں جس سے ان کی دنیا اور عقبہ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. نبی کیونکہ ایسی باتوں سے آگاہ کرتا ہے جس سے عقل سلیم کی تسکین ہوتی ہے، اس لیے یہ فاعل اور مفعول دونوں معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ انہوں نے مولانا بدر عالم کا حوالہ بھی دیا، چونکہ ان کے جو ماننے والے عام جو لوگ ہیں وہ نبی کے اس معنی کو یعنی غیب کی خبریں دینے والا اس کو نہیں مانتے. تو پیر صاحب نے ان کا حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی کا لفظ نبا سے مشتق ہے اور لغت میں انبا گو ہر چیز کے لیے مستعمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا عام استعمال اب صرف غیب کی خبروں میں ہونے لگا ہے. مولانا بدر لکھتے ہیں کہ اب اس کا استعمال صرف غیب کی خبروں میں ہونے لگا ہے. اس لحاظ سے نبی اللہ کے معنی یہ ہوں گے الذی نبہ اللہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہو اور اس کو غیب کی خبریں دی ہوں. اسی لیے اعلی حضرت مولانا اشرف احمد فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نبی کا معنی ہی کنز الایمان میں غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں بتانے والا کیا ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ سے مطلع علی الغیب ہوتا ہے. اللہ کریم اس کو غیب پر مطلع فرماتے ہیں اور اللہ کے بتانے سے جن باتوں تک ہمارا عام لوگوں کا ذہن نہیں پہنچ سکتا، کسی اب قریب انسان کی سوچ جہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ان غیب کے پردوں سے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں جو پردے اٹھاتے ہیں اور ان تک یہ بات پہنچاتے ہیں. ایسے ہی الرسول کیا ہے تو فرمایا کہ الرسول کا معنی یہ ہے کہ رسول کا معنی لغت میں یہ ہے کہ جس نے اس کو بھیجا اس کی اخبار کی پیروی کرے. اور دارت المعارف کے حوالے سے کہ جو اپنے بھیجنے والے کے احوال و واقعات کی مطابقت کرے. عام استعمال میں یہ لفظ قاصد، ایلچی یا پیغام لانے والے کے لیے بولا جاتا ہے. شریعت اسلامی کے اسلام میں رسول سے مراد اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرماتا ہے. تو یہ اصطلاحیں بیان کرنے کے بعد آپ نے پھر وہ سلسلہ وہیں سے شروع کیا کہ نزول وحی کا آغاز جو ہے وہ کب ہوا، اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 سال کا سرا تھا اور یا 40 سال پورے ہو گئے تھے اور 41واں سال جو وہ شروع ہو رہا تھا. اور پھر بعض نے کہا کہ ربیع الاول ہے اور بعض نے کہا کہ رمضان ہے. پھر پیر صاحب تطبیق فرماتے ہیں اس کی سیرت نگار جو ہیں، کسی نے کہا کہ یہ رمضان میں وحی کا نزول ہوا، کسی نے کہا کہ نبوت کا جو آغاز ہے یہ ربیع الاول شریف میں ہوا. تو فرماتے ہیں کہ جو رویا صادقہ ہیں، جو سچے خواب ہیں، وہ ربیع الاول شریف میں آنا شروع ہوئے اور ربیع الاول شریف سے رمضان تک کا جو زمانہ ہے یہ 6 ماہ بنتے ہیں. تو جو اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ جو وحی کا نزول ہے یہ جب شروع ہوا تو یہ رمضان شریف میں ہوا. اس طرح جو دن ہے اس کے بارے میں بھی کہ دن کون سا تھا، تو پیر کا دن جو ہے اس پہ سب کا تیقن ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے. اس لیے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے. جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ تو آپ نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل، اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پہ قرآن پاک کا نزول شروع ہوا. یعنی اپنے میلاد کے دن کو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا. ساری عمر آپ اپنے یوم میلاد کو یوں بناتے رہے کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے، آپ اس کو یاد کرتے. اور جب لوگوں نے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کا وہ دن ہے کہ جس دن میرا میلاد ہوا، جس دن میری ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ یہی دن ہے جس پر مجھ پر نزول وحی کا آغاز ہوا. اس طرح اس کے بعد ایک موقع جو ہے وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کچھ دنوں کے لیے وحی کے نزول کے سلسلے کا انقطاع ہے، جس کو فترت الوحی کہتے ہیں. وحی کا کچھ دن عارضی طور پر رک جانا. اب ایک طرف تو جبریل امین کا نزول، اللہ کا پیغام لے کے آنا، اللہ کی طرف سے یہ خوبصورت جملے لے کے آنا، اور پھر جبریل امین کا اصلی عارضی بھی دیکھنا آپ کا،
اور پھر سچے خواب دیکھنا. اور یہ عام انسانی ذہن جو ہے اس شوق، اس ذوق، اس محبت، اس کیف اور اس سرور، اس کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ کریم نے اس وحی کے نزول کے ساتھ عطا فرما رکھی تھی. تو جب کچھ دنوں کے لیے وہ سلسلہ رکا تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشتیاق کے ساتھ انتظار کرتے تھے کہ کب وہ یہ جو نور کی برسات پھر دوبارہ ہوگی، کب وہ میرے رب کا، میرے خالق کا قاصد کب دوبارہ آئے گا. تو آپ انتظار فرماتے تھے. یہاں پہ جو بعض لوگوں نے روایات لکھی ہیں کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے اپنا گرا دینا چاہتے تھے، تو اس کا پیر صاحب نے تدخل کیا ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ الحاقی عبارتیں ہیں. اس کی کوئی بھی صحیح سند اس کی نہیں ملتی ہے جو اس طرح کی روایات آتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو زمانہ ہے یہ کچھ لوگوں نے اس کو لکھا ہے کہ یہ 3 سال تک کا زمانہ ہے، کسی نے کہا 2.5 سال تک کا زمانہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا 40 روز کا زمانہ ہے، اور ایک روایت اور ہے 3 روز تک کا زمانہ ہے. صرف 3 دن کا یہ عرصہ. 3 دن میں ہی آپ کو اشتیاق اتنا بڑھ گیا تھا کہ یہ کیوں وہی کے پھول دوبارہ نہیں کھل رہے، کیوں یہ وہی کی برسات دوبارہ نہیں ہو رہی، کیوں میرے خالق و مالک کا پیغام دوبارہ نہیں آ رہا. تو جو دل مشتاق تھا وہ بار بار اس طلب میں، اس تمنا میں بے قرار تھا کہ یہ دوبارہ وہ میرے رب کا پیغام میری طرف آئے اور پھر میں میری سماعتوں میں وہ نور جو ہے، وہ رس پھر گھلے میری سماعتوں میں. تو اس وجہ سے یہ آپ کا اضطراب تھا اور آپ چاہتے تھے کہ اللہ کریم جو ہے وہ پھر. تو اس پہ جو اتفاق جس کو آپ نے اخذ کیا ہے، پیر صاحب نے جو ترجیح دے رہے ہیں، وہ امام محمد بن یوسف صالحی کے جو قول ہے اس کو انہوں نے 3 روز والے قول کو انہوں نے اختیار کیا ہے کہ یہ قول زیادہ قرین مسلط ہے اور قریب ہے. اس طرح پھر کون سی وحی پہلے اتری؟ بعض نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے، جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ وحی ہے. پھر بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ یا ایھا المدثر یہ پہلی وحی ہے. پھر بعض نے کہا کہ والضحی واللیل اذا سجی یہ جو پہلی وحی ہے، پہلے یہ سورت اتری ہے. تو اس پہ پھر اس کی تطبیق فرماتے ہیں، اس پہ ضیاء النبی کے مصنف جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس پہ اس کی اولیت پہ تو جمہور کا اتفاق ہے. سب سے پہلے جو جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے تو جو پہلی جو وحی کے پھول کھلے تو وہ جو آیات بنی تو وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، الگ سورہ الگ جو ہے اس کی آیات طیبات ہیں. اس کے بعد جب زمانہ فطرت کا اور یہ جو رکاوٹ کا زمانہ ہے، اس کے بعد جب دوبارہ جبریل امین حاضر ہوئے آپ کے اشتیاق کو اور افزوں کرنے کے بعد اور پھر آپ کی محبتوں میں اضافہ کرنے کے بعد پھر آپ کو اس اضطراب کو دور فرمایا، تو پھر جب دوبارہ حاضر ہوئے تو پھر یہ سورہ مدثر جو ہے اس کی آیات جو ہیں وہ آپ لے کے تشریف لائے. اور اس کے بعد کچھ عرصہ بعد، پھر فوراً نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پھر کچھ عرصہ بعد آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے. اور سورہ ضحیٰ کا عمود یہ بتاتا ہے، سورہ ضحیٰ کے جو باقی جو مضامین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فوراً والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات کی بات ہے کہ کچھ عرصہ تک جب آپ نے لوگوں تک اپنی بات نہ پہنچائی اور وحی کا پیغام نہ پہنچا تو تباً آپ علیل ہوئے اور ایک رات آپ نے قیام نہ فرمایا. تو رات کو جب آپ کو رب کے سامنے قیام فرما نہ دیکھا تو پڑوسن ام جمیل نے اپنے دل کے بغض کو ان برے لفظوں میں ڈال کے اس نے یہ بات کہہ دی کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، یا ان کے سکھانے والے نے جو ان کے پاس آتا ہے اس نے ان کو چھوڑ دیا ہے، یا وہ ان سے ناراض ہو گیا ہے. تو ان کافروں کے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے پھر یہ آیت اتری، یہ سورہ اتری والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. تو اس طرح یہ جو تینوں جو پہلی جو صورتیں ہیں، ان جو آیات ہیں ان کے درمیان تطبیق دی جاتی ہے. اور اس طرح جو فرماتے ہیں کہ نبوت کا اعلان جو ہے وہ تو اقرا بسم ربک الذی خلق کے ساتھ ہی اس کا آغاز ہو گیا. اور جو آغاز رسالت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ مدثر جو ہے اس کی آیاتیں ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے، اے لحاف اوڑھنے والے، اے کپڑا اوڑھنے والے. یہ کتنا پیار ہے اس میں کہ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے نہیں مخاطب فرما رہے. یہ اور آپ کے درجے کی عظمت کی بات بھی ہے اور اس میں غایت محبت بھی ہے. اگر اپنے محبوب کو اس کیفیت میں یاد کیا جائے کہ جس حالت میں وہ ہو تو وہ کہنے والے کی محبت پر
دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کا نام نہیں لیا بلکہ جو آپ نے کپڑے کو لے رکھا تھا تو اس حالت کو مخاطب کیا کہ اے وہ کہ جس نے اپنے اوپر کپڑا اور رکھا ہے. تو یہ غایت محبت ہے جس کا اظہار اللہ کریم فرما رہے ہیں اور کہا کہ اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے. تو یہ یہاں سے کار رسالت کا آغاز ہو رہا ہے. یہاں سے کار رسالت کا آغاز ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیے, لوگوں کو ڈرائیے. اور پھر کہا کہ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے, اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے اور بتوں سے حسب سابق پہلو پہ ہی فرماتے رہیے. ذرا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی دور میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ان افعال شنیعہ سے یکسر آپ کا دامن محفوظ تھا, پاک تھا. تو پھر یہ کہنا کہ بتوں سے بچیے, تو درمیان میں لکھا آپ نے کہ بتوں سے حسب سابق اپنا دامن بچائے رکھیے, یعنی جیسے پہلے آپ بتوں سے پہلو تہی فرماتے رہے ہیں ویسے ہی آپ اپنے آپ کو ان سے بچاتے رہیے. اور پھر فرمایا کہ احسان نہ کیجیے کسی سے زیادہ رہنے کی وجہ سے, جو آپ احسان فرمایا کہ بے لوث احسان کیجیے. جس طرح آپ پہلے لوگوں سے, جیسے آپ نے پڑھا سنا آپ نے حضرت سیدہ عمر المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس بیان میں کہ جو مہربانیاں, جو کرم فرمائیاں, جو لوگوں کے ساتھ حسن معاملات کرتے تھے, ذرا فرماتا کہ ویسے ہی آپ فرماتے رہیے. اور فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور جو اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. جو اب مرحلہ مشکل آنے والا ہے, اب یہ کار رسالت کوئی آسان کام نہیں ہے. اب اس راہ میں دشواریاں آئیں گی, اب اس راہ میں مشکلات آئیں گی, اب اس راہ میں لوگ آپ سے استہزاء کریں گے, لوگ آپ کو سخت سست کہیں گے, لوگ آپ کو طعن و تشنیع کریں گے, لوگ آپ پہ سخت جملے بولیں گے, لوگ آپ پہ پتھر پھینکیں گے, لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو جائیں گے, لوگ آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے. جتنی بھی سختیاں بعد میں آنے والی ہے سب کا اس ایک جملے میں بات کہہ دی کہ جتنی بھی سختیاں آئیں, جتنی بھی مشکلات آئیں, آپ نے اس کے لیے صبر کرنا ہے اور آپ نے اپنے جدوجہد جو ہے جاری رکھنا ہے. تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ان آیات کے اترنے کے بعد حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر ہمت باندھی اور پھر ایک لمحے کے لیے بھی آپ جو ہیں آپ اس سے کبھی آپ نے پہلو تہی نہیں فرمائی. صبح تھی, شام تھی, دن رات, کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ رب تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. اور آپ ہر موقع پہ آپ لوگوں کو کوئی موقع آپ خالی نہیں جانے دیتے ہیں. آپ دعوت کرتے ہیں, رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اور ان کو بلا کے ان کے سامنے پیغام رکھتے ہیں. کسی جگہ لوگ جمع ہیں, میلہ لگا ہوا ہے, لوگ میلے کے لیے آئے ہیں مگر آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. لوگ کعبۃ اللہ میں جمع ہوئے ہیں, آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں سرکار کی سیرت کا یہ پہلو جو ہے وہ سبق دیتا ہے ہمیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو یوں ہی نہ گزار دیں کہ پیدا ہوئے اور پلے بڑھے اور کمائی کی, گھر بنائے اور بچے پیدا کیے اور ان کے لیے کچھ کمایا اور بس چل دیے. نہیں, بلکہ ہمیں جو دین ہم تک پہنچا ہے, جو دین ہم تک ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, ان کے اہل بیت, ان کے بعد ائمہ دین, ان کے بعد اولیاء کرام, ان نسل بعد نسل جو دین ہم تک پہنچا ہے, تب ہماری ذمہ داری ہے جو جتنا سرکار سے محبت کرنے والا ہے, جو جتنا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مشتاق ہے, جو جتنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, اتنا ہی اس کو اپنی زندگی میں یہ لمحے تلاش کرنے چاہیے اور زندگی میں کچھ گھڑیاں بچانی چاہیے کہ جو اس دین کی ترویج و ارشاد کے لیے وقف ہوں, اس دین کے پھیلانے کے لیے وقف ہوں, اس دین کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے اس کا یہ لمحے ہمارے وقف ہونے چاہیے. اور سرکار کو کتنا اشتیاق تھا. ہمارے آقا مولا محمد رسول وسلم پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولا محمد وعلی آل سیدنا مولا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا مولا محمد وعلی آل سیدنا مولا محمد وعلی اصحاب سیدنا مولا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. کس حد تک آپ چاہتے تھے کہ بسا اوقات اللہ کریم یہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ایمان لانے کے اتنے چاہنے والے ہیں, کہیں ان کے ایمان لانے غم میں آپ اپنی جان کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے. جو آپ اور کن کے لیے مشتاق ہیں؟ جو دشمن جان کے ہیں. کن کے لیے مشتاق ہیں؟ جو بات سننا نہیں چاہتے ہیں. کن کی بڑھائیوں کے جانے والے ہیں؟ جنہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں اور روئی ٹھوس رکھی ہے, جو بات سننا نہیں چاہتے ہیں. اور جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ تالیاں بجاتے ہیں, سیٹیاں مارتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں تاکہ کوئی آپ کی آواز نہ سنے. آپ ان کے لیے پریشان ہیں کہ کاش یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں, کاش
ان کی اصلاح ہو جائے، کاش ان کو ہدایت مل جائے. تو اس حد تک مشتاق تھے آپ اب اللہ کے پیغام کو. جب رب نے کہا پہلے دن کہ اٹھیے اور ڈرائیے لوگوں کو، تو آپ اس طرح اٹھے کہ پھر آپ آخری وقت تک آپ بیٹھے نہیں. پھر آخری وقت تک آپ نے اپنی آواز کو مدم نہیں دیا. پھر آپ نے کسی لالچ کو اور کسی سختی کو اور کسی دھوس کو آپ بارے خاطر میں نہیں لائے. جب مکہ والے تیار ہو کے آپ کے چچا کے پاس آئے اور بڑا انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھائیے، تو وہ جو جواب تھا وہ آپ کے کار رسالت پر آپ کے پورے یقین اور کار رسالت کے لیے آپ کی جو لازمی آپ کے اندر تھی اور وہ اس کا اظہار کرتی ہے. جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے ام کریم چچا جان ان سے مکہ کے سرداروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ آسمان سے چاند توڑ کے لے آئیں اور سورج لے کے آ جائیں، میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، تو پھر بھی میں اپنی دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو میرے بہت ہی محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھی، بھائیوں، یہ وہ سورہ مبارکہ جو ہے، اس جو آیات طیبات ہیں، ان کے اترنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس کام دعوت دین کام میں توقف نہیں فرمایا. پہلا جو حکم نازل ہوا اس وحی کے بعد وہ حکم نماز کا حکم تھا. اور جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے اور انہوں نے پر مارا اپنا اور زمین سے پانی نکلا اور انہوں نے پہلے وضو کیا. تو جس طرح جبریل امین نے وضو کیا ویسے ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے انہوں نے 2 رکعت پڑھی، دوگانا پڑھا، ان کو آپ دیکھتے رہے، مرادہ فرماتے رہے، اور پھر ویسے ہی آپ نے دوگانا پڑھا. اور ایک میں آتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بیعت میں آپ نے دوگانا پڑھا. اور پہلی جو نماز تھی وہ یہی تھی کہ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے بس 2 نمازیں تھیں، اور یہ 2 نمازیں رہیں تاکہ پھر شب اسرا معراج کی حسین رات، ان حسین لمحوں میں، ان برکتوں اور رحمتوں والے لمحوں میں اللہ کریم نے آپ کی امت کے لیے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض فرما دی. اس سے پہلے آپ 5 نمازیں ہی ادا فرماتے رہے. اب یہاں تک ہم نے اپنا آج کا جو درس ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اگلے اجتماع میں جو آپ نے کار دعوت کا آغاز کیا، تو سب سے پہلے کون مسلمان ہوا، ان کے بعد کس کس کی دعوت سے کون لوگ مسلمان ہوئے، اور دعوت دین کے راستے میں کیا رکاوٹیں آئیں، اور مکہ والے کس طرح آپ کے جنگ دشمن بن گئے، اور کس طرح آپ کے ساتھیوں، آپ کے غلاموں، ایمان لانے والوں کو انہوں نے تنگ کیا، اور یہ نبوت کے 10 سال جو ہیں بعثت کے، یہ کس طرح مکہ مکرمہ میں آپ نے گزرے، اور کس خندہ پیشانی سے آپ نے ہر مشکل کو برداشت کیا، اور کس استقامت کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام جو تھے وہ ان سختیوں کو جھیل گئے. اور کوئی بھی صحابی جو ایک بار آپ کے دامن میں آ گیا، جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا، پھر وہ اس کی جان تو چلی گئی لیکن اس کے ہاتھ سے سرکار کا دامن کرم نہیں چھوٹا ہے. ان کی زبان لوگوں نے جلا تو دی، مگر ان کی زبان سے کلمہ توحید جو تھا اس کو جدا نہ کر سکا. ان کے وجود سے لوگوں نے ان کی کھالیں تو دھیر دی، مگر ان کے دلوں پہ جو نام اللہ اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقش ہو گیا تھا، اس نقش کو کوئی دھلا نہیں سکا. تو یہ صحابہ کرام کی خدمت بھی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد مبارك وسلم وصلی علیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے الہ، اے ہمارے سچے معبود، تیرا کرم ہے، تیرے فضل ہے، تیری مہربانی ہے. تو نے ہمیں سب زبانوں پر اپنا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاری فرمایا. سرکار کے ذکر پاک کو سننے کی اور توفیق نصیب فرمائی. اے اللہ ہم سب کی طرف سے یہ تمام قبول فرما لے اور اس کو ہمارے نجات کا سبب بنا دے. مولا کریم سرکار کے ذکر سیرت کو سننے کی برکت سے ہمارے سینوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن فرما دے. اے اللہ کریم ہماری آنکھوں کے پیالے سدا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے گدائے کشکول بن کے پھیلے رہیں اور تو ہمیں اپنے کرم سے نوازتا رہے. اے اللہ ہمارے صبحوں پر، ہماری شاموں پر، ہمارے دنوں پر، ہماری راتوں پر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد جو ہے وہ سایہ فگن رہے اور سرکار کی یاد میں ہماری زندگی گزرے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ کریم دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنا کرم فرما دے. جو مسلمان مصیبت کا شکاروں کو پنجہ ظلم سے رہائی نصیب فرما دے. مسلمانوں کی مدد فرما، پنجہ ظلم سے رہائی نصیب فرما، اتحاد اتفاق نصیب فرما، دین پہ استقامت نصیب فرما اور دین کی ترویج و ارشاد کے لیے جدوجہد کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالی بخیر خلقہ ونور